جی ویلکم بیک ٹو دی چینل، اور ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا. تو اب جو میں چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، آئی تھنک یہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ یہ ہوا بھی ہوگا، اور اب بھی ہوتا ہوگا، اور لوگ ایسے دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم جب اپنے گھر میں سیٹل ویٹل ہو گئے، ہمارا بزنس تھوڑا بہتر ہوا، تو میں نے ایک کافی کی فرینچائز لی، کیونکہ میری جو بزنس ویزے کی ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جی آپ نے کوئی فرینچائز لینی ہے، اور اس میں دو جو لوکل ہیں برٹش پاسپورٹ ہولڈرز، ان کو آپ نے جابز آفر کرنی ہے. اب یہاں پہ جو لوکل ہوتا ہے اس کی ذرا وہ تھوڑا مہنگا امپلائی ہوتا ہے، مگر جب آپ کا بزنس چھوٹا ہو، شروع کرنا ہو، تو اس میں پھر آپ کو کافی بیک اپ فائنانس چاہیے ہوتا ہے. اینی وے، میں نے اپنی کچھ میری پراپرٹیز پڑی ہوئی تھی، وہ میں نے سیل آؤٹ کی. سیل آؤٹ کر کے وہ پیسہ میں نے ادھر ٹرانسفر کرایا، اینڈ فارچونیٹلی میں نے وہ فرینچائز، ایک موبائل کافی کی جو فرینچائز ہے، وہ میں نے بائی کر لی. اب جب میں نے بائی کر لی تو میرا ایک بہت پرانا، یعنی کہ 25-30 سال پرانا، اس کو اب تو میں دوست نہیں کہتا، لیکن پہلے اس سے میں اس کو دوست ہی کہتا تھا، کہ وہی جو نہیں ہوتے جو فرینک، اور ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا، یہ وہ فیملیز کے ساتھ ٹرمز اور سارا کچھ، جس پہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو کچھ شبہ ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو. تو اس نے یہاں پہ ایک دوست جو تھا، اس کا مجھے فون آیا، اس نے کہا یار میں نے نا تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے. تو میں اسکاٹ لینڈ سے آ رہا ہوں. میں نے کہا آ جاؤ. وہ آ گیا، اور اس نے مجھے کہا کہ یار اس نے یہاں کوئی لوکل سے شادی کی ہوئی تھی، اس میں سے اس کے 2 بچے بھی تھے. یہاں پہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں، اسی طرح یہاں لوکل سے شادیاں کرتے ہیں، پھر وہ ان کی بن نہیں پاتی ہے، پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر جو کمایا ہوا ہوتا ہے وہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے. اور بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جو بچے اگر 18 سال تک جو ہے وہ ان کو ان کی جو ہے وہ سارا دینا پڑتا ہے، خرچہ دینا پڑتا ہے، بیوی کو اور بچوں کو، سب کو. تو دس از ناٹ سم تھنگ ویری ایزی یہاں پہ چھوڑنا. بہرحال وہ اس نے عورت نے اس کو ڈچ کر دیا، یہ آ گیا. تو بچے تھے اس کے کیونکہ دونوں. تو اس نے کہا کہ تم کرتے کچھ نہیں ہو، تو ایسے ہے کہ اگر تم کوئی بزنس کر لیتے ہو، کوئی کام کر لیتے ہو، تو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ لنڈن میں شفٹ ہو جاؤں گی بچوں کے ساتھ. تو اس نے مجھ سے کہا، میں نے کہا یار اب تو میں نے اپنی پراپرٹی وغیرہ سیل آؤٹ کر دی، پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو اس میں ایسے ہے کہ تم اگر ویسے ہی آ کے میرے امپلائی بننا چاہتے ہو، تو مجھے امپلائی کی ضرورت بھی ہے، تو تم امپلائی بن جاؤ. تم نے ضرور بزنس کرنا ہے، پیسے اپنا لگانا، تم امپلائی بنو اور اپنی سیلری لو. اس نے کہا نہیں جی، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک اور جو وین ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں. تو ہم اپنا، میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں وہ میں ڈال لیتا ہوں، تو میں پھر اس کو بتاؤں گا، تو پھر یہ ہے کہ میں گھر پر کرائے پہ لے لوں گا، اور لینے کے بعد میں اس کو یہاں بلا لوں گا، تو میرا گھر بچ جائے گا. میں نے کہا چلو یار، اگر تمہارا گھر بچ جاتا ہے تو پھر اچھا ہے، ہمارا بزنس بھی ایکسپینڈ ہو جائے گا، اور تمہارے جو اپنا ہو سکتا ہے تمہاری جو گرل فرینڈ ہے یا وائف ہے سو کالڈ، وہ بھی ہیلپ فل ہو، تو ہمارا بہتر بزنس ایکسپینڈ ہو جائے گا. تو بہرحال اس کے کہنے پہ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی، ہم یہ سب کچھ کر لیتے ہیں. ہم نے ایگریمنٹ کر لیا، سارا کچھ ہو گیا. کیونکہ فرینچائز کے اندر آپ زبانی جمع خرچ کوئی نہیں کر سکتے، ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ریٹن. لو جی، فاسٹ فارورڈ یہ کہ وہ ہمارے بزنس پارٹنر بن گئے. بزنس پارٹنر بننے کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. تو اب جب بزنس شروع ہوتا ہے تو یعنی کہ مجھے تو بالکل پتہ تھا اس کا کہ بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، اور ایک نیا بزنس ہے اور نئی فرینچائز ہے، اس کو اسٹیبلش ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس نے کہیں یہ فائنڈ آؤٹ کر لیا، یا اس نے سوچ لیا کہ اس بزنس کا آگے پراسپیکٹ نہیں ہے. وہ بزنس میں نے اب 10 سال کے بعد آگے بیچا. یعنی کہ اگر اس کا پراسپیکٹ نہ ہوتا تو میں کب کا بیچ چکا ہوتا یا ختم کر چکا ہوتا. لیکن اینی وے، کیونکہ مجھے اس کی ریکوائرمنٹ تھی 5 سال، تو میں نے اس کو رکھنا ہی رکھنا تھا، کہ میں نے اپنا سارا پروسیس کمپلیٹ کرنا تھا ود ان 5 ایئرس. تو اینی وے، اب میرا تو سارا اسٹیک اس بزنس پہ تھا. اس نے مجھے میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس برٹش پاسپورٹ ہے تو تم اپنا
میں تمہیں اپنا امپلائی بھی پھر شو کر دیتا ہوں پارٹنر کے ساتھ ساتھ. تو وہ کہیں تھوڑا سا اس کو مس انڈرسٹوڈ کر گیا کہ میں نا اس کی اب مجبوری ہوں, اس نے مجھے رکھنا ہی رکھنا ہے. یہ میں ازیوم کر رہا ہوں کیونکہ سب کچھ ہونے کے بعد اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بالکل وہ ایسا ہی سوچ رہا ہوگا. تو ہوا یہ جی کہ ہم اپنا کوئی 3-4 مہینے گزرے تو اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ یار مجھے نا لگتا ہے کہ ہماری بات نہیں بنے گی, وہ میری وائف جو ہے وہ نہیں آنا چاہ رہی, اور ابھی اس بزنس میں سے اتنا ہم نکال نہیں سکتے کہ وہ کریں, تو تم میرے لہٰذا میرے پیسے واپس کر دو. میں نے کہا یار اب یہ تو سٹارٹ کا بزنس ہے, اس میں تو آپ کو ابھی ہم یہ اتنا لمسم کیش کیسے واپس کر دیں؟ یہ تھوڑے سے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں, اور اس سے چھپا ہوا بھی کچھ نہیں. وہ فائنانس بھی وہی سنبھال رہا تھا, کیونکہ میری ایک عادت ہے کہ میں لوگوں کو جواب نہیں دے سکتا چیزوں کا, کیونکہ میں کچھ غلط کام کرتا نہیں ہوں. تو سب سے زیادہ پرابلم لوگوں کو فائنانس میں ہوتا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یار فائنانس سارا تم سنبھالو گے, میں نہیں سنبھالوں گا. جو کچھ ہے تمہارے سامنے آ رہا ہے جا رہا ہے, جو بھی کر رہے ہو, میں تم سے پوچھوں گا نہیں, اور تم نے اس کو سارے کو سنبھالنا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. تو اب جب اس نے مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی اب سب کچھ آپ کے سامنے ہے, میں آپ کو پیسے کیسے دے سکتا ہوں, اور کیسے نکلیں گے پیسے اس میں سے؟ یہ جو پڑے ہوئے ہیں یہ تم ابھی لے لو, پھر اگر تمہیں بہت زیادہ ایمرجنسی ہے, اگر تم سمجھتے ہو نہیں صبر ہو سکتا تم سے, اور باقی پھر جب ہوں گے تو ہم تمہیں دے دیں گے. تقریباً وہ اس وقت بھی وہ تقریباً 60% کیش تھا پڑا ہوا جو اس کو دیا جا سکتا تھا. اینی وے گریجولی ٹائم گزرتا گیا. اس نے مجھے کہا کہ تو وہ جب اپنا ٹائم گریجولی جب گزرتا گیا تو اب اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کوک اپ ہو رہا تھا اور کیا وہ سوچ رہا تھا, آئی ہیو نو آئیڈیا ایٹ آل. سو اینی وے اس نے اپنا مجھ سے گریجولی چیزیں جو ہیں وہ لینی شروع کر دیں. اس نے وہ کیونکہ وہ تھوڑا کمپیوٹر کا کام جانتا تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ جی آپ اس طرح کریں کہ یہ جتنے بھی اپنے بزنس ڈاکیومنٹس ہیں نا, یہ سارے مجھے دے دیں, ان کو میں آرگنائز کر لیتا ہوں, کیونکہ یہ آپ کے وہ امیگریشن پروسیس میں بھی ہیلپ کر دیں گے, اور آرگنائز ہوں گے پراپر طریقے سے. پھر ان کو میں الیکٹرانکلی وہ سارا کر دوں گا تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. میں کہا جی لے جائیں آپ, بالکل لے جائیں. وہ لے گیا سارے ڈاکیومنٹس, اور اتفاق سے میرے گھر کچھ مہمان آ رہے تھے کینیڈا سے, تو ہم جاتے تھے سنڈے کو, یہاں بڑی بڑی مارکیٹس لگتی ہیں, تو ایک سنڈے کی مارکیٹ ہمارے لیے بک تھی, تو ہم نے وہاں جانا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ یار ایسے ہے کہ ہیلپ تو تمہارے پاس ہے, تو تم اگر لے جانا چاہو تو اپنا اس دفعہ تم چلے جاؤ, میں ذرا گیسٹ کے ساتھ بزی ہوں. اس نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں, آپ بالکل پریشان نہ ہو, اور وہ جو ہے وہ میں چلا جاؤں گا. تو میں نے وہ لینڈ لارڈ سے پوچھ لوں گا کہ اگر میں وین رات کو وہاں پہ چارج کر سکا کہ نہیں کر سکا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, مجھے بتا دینا. تو اس نے کہا جی وہ میرے لینڈ لارڈ نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں رات کو وین جو ہے وہ ساری اپنے پاس چارج کر سکتا ہوں, کیونکہ اس کے لیے وہ الیکٹرک کیبل وغیرہ وہ ساری میرے پاس ہی ہوتی تھی. تو وہ بہرحال جی وہ لے گیا کیبل بھی اور وہ سارا کچھ, اور وہ چارج واج کر کے تو ہم سنڈے کو اپنے گیسٹ ویسٹ کے ساتھ گھومتے رہے. شام کو جب واپس آئے تو 3-4 بجے میں نے کہا یار میں اس کی کال نہیں آئی, میں اس کو کال کرتا ہوں کہ بزی ہے, کیسا رہا آج کام. تو اس نے میرے فون کا جواب نہیں دیا. تو میں نے کہا شاید بزی ہوگا ابھی. تو میں نے 1-2 گھنٹے کے بعد جب دوبارہ کال کیا تو اس نے میرا فون ڈکلائن کر کے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ جی آئی ایم سوری, غصہ نہ کریں آپ, اور میں آپ کی وین لے کے آ گیا ہوں اسکاٹ لینڈ, اور میں نے وہ فلیٹ چھوڑ دیا, تو لہٰذا آپ میرے پیسے جو ہیں وہ ارینج کر کے تو وہ لے لیں, دے دیں مجھے, اور اپنی وین آ کے لے جائیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کو اتنا کمپوز رکھنا پڑتا ہے اپنے آپ کو کہ میرا پوری فیملی کا سٹیک یہ اس کو پتہ تھا اس بات کا کہ یہ مجبور ہے آدمی, یہ ادھر سے لے گا ادھر سے لے گا, یہ پیسے مجھے دے گا تو وین لے جائے گا, کیونکہ اگر اس کے پاس یہ نہ ہوئی تو یہ بالکل زمین پہ آ جائے گا, نہ اس کی امیگریشن ہونی ہے اور یہ پریشان ہوگا. تو اس نے بہرحال میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا. اور اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ٹیکسٹ کا جواب دیا کہ نو پرابلم, یہ تمہارا پیسے تمہیں بالکل ملنے تھے, لیکن اب تم نے یہ غلط طریقہ اڈاپٹ کیا ہے,
بہرحال اللہ خیر کرے گا، میں تمہیں کل فون کر کے بتاؤں گا۔ اب آپ یقین کریں کہ میرے اوپر ساری ٹوٹل، کیونکہ مین بزنس کا اونر تو میں تھا، کیونکہ لائبلٹی میرے پہ تھی، گاڑی کا فائنینس، انشورنس، بلز، اور جو انوائسز ہیں وہ ایوری ویک جاتی ہیں۔ تو اب جب وین نہیں چلے گی تو آپ کو پیسے نہیں آئیں گے، جب پیسے نہیں آئیں گے تو آپ کہاں سے پے کریں گے؟ تو اینی وے، میں نے اس کو اگلے دن ٹیکسٹ کیا سارا ارینجمنٹ کر کے کہ یار میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تو وہ وین کو کچھ نہ ہو تو میں آ کے وین لے جاؤں گا۔ تو مجھے وہ فردر پریشرائز کرنے کے لیے مجھے وہ بیچ میں ٹیکسٹ کر رہا ہے کہ اگر تم اس وقت تک نہ پہنچے تو میں اس کو آگے لے جاؤں گا، پھر نہ پہنچے تو میں وہاں اسکاٹ لینڈ سے آگے جگہ ہیں یورپ والی سائڈ پہ، وہ انورنس ہے، ابرڈین ہے اسکاٹ لینڈ کا، وہ کافی اوپر جا کے ہیں جگہ۔ تو اب آپ یقین کریں کہ یہاں پہ آ کے پھر انسان سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے رات کو میں اس پوری رات میں سو نہیں سکا، آئی واز سو اسٹریسڈ آؤٹ۔ لیکن اینی وے اللہ کی مہربانی سے کچھ ایسے دوست تھے جنہوں نے ٹیمپریری ہیلپ کی، کچھ بینک سے، کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے کرا کے میں نے پیسے جو ہیں وہ اپنا جمع کر لیے، اور میں نے اسکاٹ لینڈ کی ٹکٹ کرائی، میں ٹرین پہ گیا، وہاں میں نے اس کو پیسے دیے، اور پیسے دے کے میں اپنی جو گاڑی ہے وہ میں لے آیا واپس، اور پھر اس کے بعد اس گاڑی کو میں نے تقریباً کوئی 10 سال کے بعد ابھی بھی میرے پاس کھڑی ہوئی ہے، میں نے ابھی اس کو بیچنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میرا تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ لیا، میرا امیگریشن ہو گیا، پاسپورٹس ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ وہ آدمی پھر بیک ٹو زیرو۔ اور ایک دن ہمارے کامن فرینڈ کا فون آیا کہ یار تم اس کو فون کرو، وہ تو آلموسٹ ڈیتھ بیڈ پہ ہے۔ میں کہ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن صبح کو اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا بالکل بھی۔ میں اللہ معاف کرے، میں نے تو اس کو بد دعا بھی کوئی نہیں دی، لیکن میں نے پھر اس کو کال کیا صرف ایز اس کے لیے خوف خدا میں کہ یار وہ اب اس حالت میں ہے کہ تو میں نے اس کو حوصلہ دیا، میں کہا کوئی نہیں، یہ اس کا پیرالائز ہو گیا لوئر باڈی، تو میں نے کہا اللہ میاں خیر کرے گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی بات نہیں۔ بہرحال اینی وے وہ پھر مجھے نہیں پتا بعد میں، ہی از الائیو اور ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈسیبل ہو گیا۔ اب یہاں پہ پھر ڈسیبل لوگوں کو گورنمنٹ جو ہے بہت سپورٹ کرتی ہے، پھر گورنمنٹ نے اس کو گاڑی واڑی دی ہے، اور وہ اپنا ڈسیبل بینیفٹس پہ مزے سے زندگی گزار رہے ہیں یہیں پہ۔ لیکن آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس طرح کی سچویشن میں، یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں نیگیٹو ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یہ اتنی سویئر کنڈیشن ہے، جب آپ کو پتہ ہو نا کہ ایک آدمی نے آپ کو بالکل ہاتھ سے پکڑ کے روڈ کے اوپر بٹھا دیا، تو آپ 100% چانسز ہیں، کیونکہ پھر فیملی بھی آپ کے ساتھ ہے، کہ آپ نیگیٹو ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ اب آپ کسی ایک آدمی کی غلطی کی سزا ساری خاندان کو تو نہیں دے سکتے، یا میرا اتنا پیسہ لگ چکا تھا، میں وہ سارا پیسہ میرا ضائع ہو جاتا۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو کمپوز رکھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ پہ توکل کیا، اور اپنا بزنس دوبارہ سے شروع کیا، اور وہ فلرش ہوا، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ پھر وہ 10 سال تک چلایا، اور آج اس میں ہم اپنا کامیاب ہیں، سرخرو ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی حالات ہماری زندگی میں آئے، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں بیچ میں چھوٹی چھوٹی ہوئیں، تو وہ بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہیں بتانے والی، لیکن جن میں ہمیں سبق حاصل ہوا، میں صرف موسٹلی وہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ امیگریشن کو ہم اتنا ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر گئے لیگلی، کہ اگر کوئی آدمی ابھی مجھے لیگلی پوچھنا چاہے نا کہ جی میں لیگلی یو کے امیگریٹ ہونا چاہتا ہوں، تو اس کو کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے، اگر وہ ایز اے بردرلی ایڈوائز اس کو کر سکتے ہیں کہ یار آپ یہ چیزیں کر لیں، آپ کو کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے پورے امیگریشن پروسیس میں کبھی لائر نہیں کیا، حالانکہ بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوتا ہے،
کسی لائر کو نہیں کیا، سب ہم نے خود اپنے اپلیکیشنز بھری، اپنے کیسز کیے، سارا کچھ کیا اور تھرو ہے. تو صرف اس لیے کہ یہ سبق سیکھا ہم نے کہ جو وہاں سے امیگریشن کے لیے آ رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مجبور ہوتا ہے، ایکسائٹڈ ہوتا ہے، ہزار اس کے گھر کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور لوگ یہاں پہ اتنے ظالم ہیں کہ وہ ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ صرف ایک تن 2 4 5 10 ہزار پاؤنڈ کے لیے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. میں آپ کو اگلی ویڈیو میں یہ جو کیئر ہوم ویزاز شروع ہوئے تھے اس کے بارے کا بڑا ویری ٹرو ایکسپیرینس میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اس کو کیسے دیکھا اور وہ میں نے اس کو کیسے ڈیل کیا اور مجھے لوگوں نے کیا مشورے دیے. یہ ان لوگوں کے لیے بڑا سبق آموز ہوگا جو یہ سوچنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کیئر ورکر کا جو ویزا ہوتا ہے یا جو پرمٹ کا ایشو ہے یا جو بھی ہے تو اس پہ ہم UK چلے جائیں گے. تو یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. یہ سننے والی سٹوری ہوگی اور ویری ٹرو، ویری جینوئن. یہ جو میں آپ کو جتنی چیزیں بتا رہا ہوں، جتنی چیزیں شیئر کر رہا ہوں، یہ اس میں ایک لفظ بھی ایگزیجریشن نہیں ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ شاید یہ سنیں اور آپ لوگ اس سے اویئر ہو جائیں. تو شاید کبھی فیصلہ کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے پہلے آپ سوچ لیں کہ ہاں یار یہ ہم اس کو ذرا تھوڑا سا رک کے سمجھ لیتے ہیں. اور کبھی زندگی میں آپ کو آج نہیں، کل نہیں، 6 مہینے بعد، سال بعد، اب یہ تو یوٹیوب پہ ایک چیز اویلیبل ہوگی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اگر میں کمنٹ دیکھوں گا تو میں ضرور جینوئنلی جو مجھے پتہ ہوگا اپنے نالج کے مطابق اس کی میں آپ کو ضرور رائے دوں گا اور ضرور بتاؤں گا. تو کسی کا بھلا ہو جائے، اس میں بس ہمیں دعائیں چاہیے. اللہ میں آپ سب کو سلامت رکھے، اور آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ جو کیئر ہوم کا سلسلہ ہوا اس میں یعنی کہ لوگوں نے یہاں پہ کتنا ظلم کیا ہے لوگوں کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے. بائے، خدا حافظ.